رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون۔ الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام على الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأضاليل، النور الساطع والضياء اللامع، المنهاج البادي والكتاب الهادي، المشهود بكعبة وهجرته بطيبة، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على آله الأطيبين الأطهرين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله تعالى وتبارك في كتابه المحكم وكتابه المتقن، وقوله أحسن۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يوم ندعو كل أناس بإمامهم، عزاداران مظلوم کربلا، سوگواران اربعین حسینی، اس سلسلے کی آج ہماری اور آپ کی آخری گفتگو ہے جو اس آیت کریمہ کے ذیل اور ضمن میں ہم آپ سے کرتے آئے ہیں۔ اللہ نے ہدایت کا سلسلہ روز اول ہی سے رکھا، اور جب کوئی ہدایت پانے والا نہ تھا تو اس نے ہادی کو بھیجا، اور ہدایت کے اس نے مختلف نمونے پیش کیے۔ جب ظاہر اور جسمانی جسم میں عصمتوں کو بھیجا تو نبوت و امامت کی شکل میں، اور جب رسول خفی اور ہادی خفی ایک پوشیدہ ہادی کے عنوان سے، تو اللہ نے عقل دیا تاکہ وہ خوب و بد اور صحیح و درست کی تمیز کر سکے۔ آج اس آیت کے ضمن میں
چند لمحہ چونکہ جلوس پاک بھی برآمد ہونا ہے، واپس آ کر کے زیارت اربعین بھی ہے اور نماز بھی ادا کرنی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جوانوں سے نماز کی صف مرتب ہوتی ہے اور چھلکتی ہے، تو تاکید بھی یہی ہے کہ اس حساب سے مجلس اور بیان ہو کہ جلوس پاک بھی ہو جائے اور اس کے بعد اول وقت نماز بھی ادا ہو جائے، اس لیے کہ نماز وہ شے ہے جس کے لیے حسین نے اپنا گلا کٹایا، نماز میں اپنا گلا کٹایا اور یہ کہا کہ پروردگار تو گواہ رہنا، انی احب الصلاۃ، میں نماز کو چاہتا ہوں۔ تو اگر ہم حسین کو چاہتے ہیں تو حسین نماز کو چاہتے ہیں، تو لہٰذا اسے چاہا جائے جسے حسین چاہتے ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے کہ یہ صفیں جوانوں سے اور بزرگوں سے بھری ہوتی ہیں۔ بس 2-3 جملے اور ایک طرح کی کیفیت آج اربعین کے لحاظ سے جو آج اعمال ہیں، صبح میں غسل ہے، 70 بار استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ہے، تسبیحات 4 ہے، زیارت اربعین ہے۔ زیارت اربعین 5 نشانیاں امام نے بتائی ہیں، امام معصوم نے، کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، جن علامتوں میں سے ایک علامت مومن جو ہے وہ اربعین کی زیارت پڑھنا ہے۔ اللہ جسے میسر کرے وہ کربلا میں اربعین کے دن جا کے قریب سے مہمان کربلا اور خلیل کربلا اور مہمان دشت نینوا غریب مادر حسین کی زیارت کرے، اور جیسا کہ حالات ایسے ہیں کہ اکثریت نہیں جا سکی ہے تو روز اربعین یہاں سے ہی کھڑے ہو کر کے سلام پڑھیں اور امام کو زیارت اربعین پیش کریں۔ بہت اہم دن ہے یہ دن، روز عاشوراء سے کم نہیں ہے، لہٰذا احترام کریں اپنے لباسوں کے ذریعے سے، اپنے رہن سہن کے ذریعے سے، چلنے پھرنے کے ذریعے سے، تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ اربعین حسینی ہے اور عام دنوں کی طرح اسے آپ نہ لیں، خاص دن ہے۔ اور اربعین کا وہ عمل ہے کہ جو خاص روایتوں میں آیا ہے۔ زیارت امام حسین کی افضلیت اور فضیلت یہ ہے کہ جو زمین پہ جو ذرات ہیں، ذرات اس سے کئی گنا زیادہ، بلکہ امام نے فرمایا اکثر من ذرات الارض، زمین کے ذرات سے زیادہ فرشتے ہیں۔ غور فرمائیں، زمین کے ذرات سے زیادہ فرشتے ہیں، اور اللہ نے فرشتوں کو جو پیدا کیا ہے عصر عاشور کے بعد، شہادت امام کے بعد، فرشتے اجازت لیتے ہیں تاکہ زیارت امام حسین کو جائیں۔ میں دہراؤں دوبارہ تاکہ اسے آپ قدر کریں، زمین پہ جو ذرات ہیں اس سے کہیں زیادہ فرشتے ہیں، اور شہادت امام کے بعد فرشتے امام حسین کی زیارت کی اجازت اللہ سے لیتے ہیں، اور جو فرشتہ اس دن سے اب تک زیارت امام حسین کو آیا ہے اس کی دوبارہ نوبت نہیں آئی ہے۔ جو فرشتہ ایک بار آ گیا ہے دوبارہ اس کی نوبت نہیں ہے، یعنی فرشتوں کی کثرت اتنی زیادہ ہے کہ دوبارہ کسی فرشتے کی نوبت نہیں آئی ہے۔ زیارت کے لیے ہے کہ جس کا نام منصور ہے، 5000 فرشتے ایسے ہیں جو کربلا کے بارڈر پر، جیسے ہی انسان کربلا شہر کی جو حد ہے وہاں پہنچتا ہے، یہ 5000 فرشتے جن کا سردار کا نام منصور ہے وہ استقبال کے لیے جاتے ہیں اور زائرین امام حسین کو کہتے ہیں اہلاً و مرحباً، خوش آمدید، انہیں لے کر کے کربلا زیارت امام حسین کے پاس آتے ہیں، اور جب یہ زائر کربلا چھوڑ کے جانے لگتا ہے تو یہ پھر فرشتے اسے رخصت کرنے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تمہیں پھر دوبارہ زیارت امام حسین نصیب کرے۔ زیارت کے لیے یہ ہے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بھی زائر حسین میرے جد کی زیارت کو جاتا ہے اور زری کے پاس جب پہنچتا ہے اور زیارت کرتا ہے تو میری ماں فاطمہ، اللہ اکبر، میری ماں فاطمہ ہر زائر کے سر پر اپنے ہاتھ کا سایہ کر کے کہتی ہے میرے اللہ اسے معاف کر دینا، یہ میرے حسین کا زہر ہے۔
جب زیارت کرنے کے لیے انسان جاتا ہے تو جب اس کے 3 دن کربلا میں مکمل ہو جاتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام جناب علی اکبر کے ساتھ خود الظاہر سے ملنے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے شکر گزار ہیں کہ تم ہماری زیارت کو آئے ہو۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نمک سے روٹی کھا لینا لیکن کربلا کی زیارت کو ترک نہ کرنا۔ امام فرماتے ہیں کہ جب زائرین کی کثرت کربلا میں ہو جاتی ہے تو اللہ زمین کربلا کو پھیلا دیتا ہے۔ اتنا بڑا شہر ہے آپ کا بھوپال، دنیا کے اور ملک کے بڑے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ صرف 1 لاکھ لوگ دوسرے شہر سے شہر میں لا کے ڈال دیے جائیں کسی پروٹیسٹ کے لیے، کسی پروگرام کے لیے، تو پورا شہر ابلنے لگے گا۔ 1 لاکھ صرف، اور 7 یا 9 کلومیٹر کا مربع ہے کربلا۔ 2 3 4 5 کروڑ کا ہجوم آتا، کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے کھانے کو نہیں ملا، کوئی یہ کہہ دے کہ مجھے پانی نہیں ملا، کوئی ایک زائر کو آپ بتا دے جو کہہ دے مجھے پناہ گاہ نہیں ملی۔ مسلسل کئی برسوں سے اربعین میں کربلا ہوتے تھے، اس سال جانا میسر نہ ہوا، کلیجہ پھٹا جا رہا ہے۔ جب بھی جانے والوں کی تصویریں میڈیا، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، آج صبح سے اٹھنے کے بعد میں اتنا بے چین نہ ہوں، جب بھی آنکھ بند کرتا ہوں کربلا دکھائی دیتی۔ میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے تیری ربوبیت کا، تیری جلالت کا، تجھے واسطہ ہے حسین کی غربت کا، آنے والا سال کربلا کی زیارت کا سال ہو۔ اے کریم کربلا، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ہم ہندوستان اور اس شہر بھوپال میں بیٹھے، لیکن ہمارا دل کربلا میں آپ کے پاس ہے۔ یہ جتنے آپ کے چاہنے والے بیٹھے، ان کا دل دھڑک رہا ہے کہ کاش ہم بھی کربلا قریب سے دیکھتے۔ صبح بھی ہم کو کسی نے میسج کیا کہ حوضیل میاں قم سے میرا بیٹا بارڈر پر ہے اور کربلا جانے کے لیے پریشان ہے، آپ دعا کر دیجئے کہ بارڈر کھل جائے۔ میں نے یہی کہا کہ حسین جسے بلانا چاہتا اس کے لیے کوئی بارڈر اسے روک نہیں سکتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، دل آپ کربلا کے ساتھ۔ آئیے، چونکہ ربیع الاول میں شاید میں آپ کی خدمت میں نہیں رہوں گا، لیکن ایک کیفیت آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ اے جوانوں، تم بھی جب سفر پہ جاتے ہو تو ماں امام زامن باندھتی ہے، بہن صدقہ نکالتی ہے، باپ کہتا جاؤ سلامتی کے ساتھ جاؤ، سلامتی کے ساتھ واپس آؤ۔ مدینے سے جب حسین نکلے تھے تو ماں کی لہد سے آواز آئی تھی، حسین یہ تیری دکھیاری ماں تیرے ساتھ رہے گی میرے لال۔ بہن زینب ساتھ تھی، لیکن کربلا پہنچنے کے بعد حسین کا ساتھ زینب سے چھوٹ گیا تھا۔ بظاہر ساتھ چھوٹا تھا نہیں، میں جملہ آپ سے واپس لینا چاہتا ہوں۔ سر قطع تو تھا لیکن زینب کا ساتھ حسین نے نہیں چھوڑا تھا۔ شام، زندان شام، جب یزید کی طرف سے حکم آیا کہ سید سجاد کو بلایا ہے تو شہزادی نے گلے میں باہیں ڈال کے کہا تھا، میرے لال یادگار برادر، میں تمہیں یزید کے پاس نہیں جانے دوں گی۔ پھوپھی اماں، جیسا آپ حکم فرمائیں، دیکھیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ یزید نے حکم رہائی دیا اور کہا جو آپ تاوان لینا چاہتے ہیں قصاص کے علاوہ،
ہم دینے کے لیے حاضر ہیں۔ تو تاریخ نے لکھا ہے کہ امام نے کہا تھا ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے، ہماری ماں بہنوں پھوپھیوں کی لٹی ہوئی چادر واپس کر دے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ زینب کبریٰ کے پاس جب وہ گٹھری آئی ہے جس میں بیویوں کی چادریں تھیں، جیسے اسے کھولا، رباب یہ تمہاری چادر ہے، لیلا یہ تمہاری ابا ہے، میں کلثوم یہ تمہاری چادر ہے۔ ایک چادر زینب جب ہر ایک کو تقسیم کرتی رہی تو مقتل نے لکھا ایک ننھی سی چادر اور نظر آئی، اسے اٹھایا، اٹھانے کے بعد زندان شام کی جانب گئی، ننھی قبر پہ لے جا کر کے ڈال دیا۔ اے میری لال سکینہ اٹھو، ہم جا رہے ہیں مدینے۔ اے میری لال تو پوچھا کرتی تھی پھوپھی اماں مدینے کب جائیں گے؟ تاریخ نے لکھا ہے کہ ایسی کوکھ جلی ماں ہے جس نے جھولے کی جلی ہوئی راکھ کو بچا رکھا تھا، جو خیالوں میں جھولے کو جلاتی تھی۔ ہائے میرا اصغر دنیا سے چلا گیا ہے۔ قافلہ آیا ہے اور قبر سکینہ کو رخصت کیا ہے۔ اللہ نہ کرے آپ سفر میں جائیں اور کوئی بچہ آپ کا سفر سے ساتھ چھوڑ جائے، وہ سفر کٹتا نہیں ہے، بار بار وہ بچی یاد آتی ہے، وہ یتیمہ یاد آتی ہے جس کے نیلے سخران آ جاتے ہیں، کان کی لوے یاد آتی ہے، سید سجاد مڑ مڑ کے دیکھتے جاتے ہیں۔ اے بہر خدا حافظ۔ قافلہ چلا ہے وہاں سے چہلم کے دن، آج کے دن یہ کربلا پہنچا ہے۔ اللہ تمہیں زیارت کربلا نصیب کرے، اللہ کرے آنے والا سال 40 میں یہ جتنے ہیں سب کربلا جائیں۔ لیکن ایک بات کہوں گا عزادارو، جب آپ کربلا جائیں گے تو اگر پہلا سفر کر چکے ہیں تو پھر آپ جائیے گا، گنبد دکھے گا، مینار دکھے گا، زری دکھے گی، پچھلا سال یاد آئے گا نا یہ کہ یہاں آئے تھے، آپ کو زری نظر آئے گی، گنبد اور مینار نظر آئے گا، اور کچھ تو یاد نہیں آئے گا نا۔ لیکن آج جب زینب اسی کربلا پہ آئی ہے، آئے اکبر دیکھا ہے تو اکبر کا سینہ یاد آیا ہے، قبر اصغر پہ گئی ہے تو اصغر کا گلا یاد آیا ہے۔ اصغر کے نام پر مجھے ایک جملہ یاد آتا ہے، کئی برس پہلے جب میں زیارت کو گیا، میرا بچہ بہت چھوٹا تھا، جب ساری زیارتوں کو اس کو ہم نے بتایا، لے کے گئے، زیارت کراتے رہے، تو ایک بار اس نے ہم سے کہا کہ بابا آپ نے سب کی زیارت کرا دی، آپ نے یہ نہیں بتایا کہ علی اصغر کی قبر کہاں ہے۔ یا حسین، میں نے کہا بیٹا وہ اپنے باپ کے سینے پہ سو رہے، میں نے کہا، کہنے لگا کیوں سو رہے؟ میں نے اتنا کہا کہ بچہ ہے اس لیے بچہ باپ کے سینے پہ سوتا ہے۔ سب سے پہلے زائرین اربعین ہے، سب سے پہلے زائر کربلا کا نام جابر ہے۔ جابر ابن عبداللہ آج کے دن کربلا پہنچتے ہیں، فرات سے غسل کیا، اچھے لباس پہنے، زیارت پہ آئے اور قبر حسین پہ اپنے آپ کو گرا دیا۔ جب سلام کیا اور سلام کا جواب آیا دیر سے، تاریخ نے مقتل نے لکھا کہ کان نے سنا نہیں جابر کے، تو جملہ جابر نے کہا، میرے دوست کیا اپنے دوست کے کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا؟ غلام جابر کا ساتھ میں تھا، اتنے میں اونٹ کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز سنائی دی۔ ایک بار جابر سے کہ جابر کے غلام نے کہا کہ آقا ایسا لگتا ہے کوئی قافلہ آنے والا ہے، قافلے کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے، کہ آگے بڑھ کر کے دیکھو کون ہے، تو دیکھا ان قافلے سالاری کے لیے وہ بیمار کربلا جو 25 سال میں بوڑھا ہو گیا تھا، جس کی پڈلیوں کا گوشت کٹ کے گر گیا تھا، جس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے،
जाबिर नाबीना थे, गुलाम से कहा मेरे हाथ को पकड़ो, दूर कर दो, अली की बेटी आ रही है। ए जाबिर, अली की बेटी के पर्दे का तुम्हें इतना ख्याल कि अली की बेटी कब्र हुसैन पे आ रही है। जाबिर, ये भी कूफे होके आई है, ये शाम होके आई है, दरबारे यजीद होके आ रही है। जाबिर को गुलाम ने हाथ को पकड़ करके दूर किया। तारीख ने लिखा बर्दाश्त करेंगे आप। अब तो जब ज़ैनब आई है तो जिस ऊंट पर और अमारी पे बैठी थी, जब उसे ज़मीन पे बैठाया गया है तो तारीख ने लिखा है कि अपने आप को अमारी से ज़ैनब ने गिरा दिया है। अपने आप को अमारी से ज़ैनब ने गिरा दिया। कोहनियों के बल चलती हुई कब्र हुसैन पे आई। ए भैया, ज़ैनब आ गई। ए भैया ज़ैनब आ गई है। क्या क्या रूदाद सुनाऊं भैया, कूफे में क्या बीत गई, ज़िंदाने शाम में क्या हुआ। ए भैया, ज़ैनब रोती रही, सुनाते रहे। आखिर में एक जुमला कहा, भैया ज़ैनब शर्मिंदा है, ज़ैनब शर्मिंदा है। भैया, जो आपने अमानत हमको दी थी ना, वो ज़ैनब नहीं ला पाई है, ज़िंदाने शाम में छूट गई है। ज़ैनब गिरिया करती रही। तारीख ने लिखा, अल्लाह करे कि ये मैं मसाए मुकम्मल कर सकूं। मख्तल ने लिखा कि एक बार ज़ैनब कुबरा ने जब गश्त से इफाका पाया तो एक बार सैयद सज्जाद से कहा कि मेरे लाल, मुझे मेरे बाजुओं को थाम के मुझे ले चलो अब्बास के कब्र पे। ऐसा गिरिया करो कि ज़ैनब के दिल का मरहम हो जाए। तुम यहाँ बैठे हो, ज़ैनब करबला में है। ए मेरे लाल, मुझे कब्र अब्बास पे ले चलो। बर्दाश्त करेंगे? इमाम ने शहजादी के बाजुओं को थाम करके पहुंचाया एक कब्र पर। कबू भी अम्मा, ये है चचा अब्बास के कब्र। तारीख ने लिखा, एक बार सैयद सज्जाद की जानिब पलट के देखा, मेरे लाल तुम किसी बच्चे की कब्र पे ले आए हो, मैंने अब्बास की कब्र पे कहा था। रो, गिरिया करो, आज अरबईन बाबे ज़माना को सुकून मिल जाए। या बक़ियत अल्लाह, या हुज्जत अल्लाह। मौला या आपके मातमदार बैठे हैं, मौला या आपके जबके गमगुसार बैठे हैं। ए मेरे लाल, किसी बच्चे की कब्र पे ले आए हो। अरे मेरे भैया का कद इतना छोटा नहीं था। आप बताएं हम क्या जवाब दे। फूफी अम्मा, ये चचा अब्बास की कब्र है। मेरे लाल, मेरा भाई जब घोड़े पे सवार होता था तो उसके पैर जमीन पर खत करते थे, 2 रकाबा घोड़े पर। ये किसी बच्चे की कब्र है मेरे लाल। अब मैं एक मक्तल पढ़ने जा रहा हूँ। फूफी अम्मा, आप सही फरमा रही हैं कि कद मेरे चचा का बहुत बुलंद था, लेकिन जब घोड़े से गिर रहा था, गिरने के बाद फ़क़त्तऊहु बिस्सुयूफ़ इरबन इरबा, तलवार से मेरे चचा के जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। मैंने टुकड़ों को समेटा था, समेट के सिपुर्दे लहद किया था। कद बुलंद था मगर कब्र छोटी हो गई है। अल्लाह अकबर। अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे। ये इमाम ज़माना, आज नमाज शब में इनका नाम ले लीजिएगा। मौला दुआ फरमा दीजिएगा, इस बस्ती से मुश्किलात परेशानियाँ उठ जाए। मौला नमाज शब में दुआ कर दीजिएगा, अगला बरस हम करबला में अरबईन मनाएं। फूफी अम्मा,
فقطعوہ بالسیوف اربا اربا، چچا کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ مقتل نے لکھا، قبر پہ گرا کر کے ایک جملہ کہا، اے بھیا اب مجھے پیدل چلنا گیا ہے۔ عباس جسے مدینے سے درام سے لائے تھے، وہ کہ زینب کوفہ و شام دیکھ آئی ہے بھیا۔ رودا سناتی رہی۔ ایک بار زینب کبریٰ نے بھائی کو ودا کیا، قبروں کو ودا کیا، سید سجاد کے حکم کے تحت قافلے کو دوبارہ بس آخری جملہ اور آپ کی زحمت، قبر کو ودا کرنے کے بعد جب قافلہ تیار ہوا سب جانے لگے تو ایک بار زینب کبریٰ نے کہا کہ رباب دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اے میری ماں بہنوں، اپنے بچوں کو یاد کرنا، پیار کرنا تو ہمیشہ سکینہ اور اصغر کو یاد کر لینا۔ ایک بار ماں کی بوڑھی کنیز فضہ سے کہا، اماں فضہ رباب نظر نہیں آتی، کہا ایک سایہ سا دکھ رہا ہے قبر پر۔ جا کے قریب سے جیسے شانے کو ہلایا، بی بی مدینہ چلیے، ایک بار ہاتھوں کو جوڑ کے کہا شہزادی آپ جائیے، آپ کا سہاگ سلامت ہے۔ ارے میری گود بھی اجڑ گئی، میری باغ بھی اجڑ گئی، میری سکینہ شام میں ہے، میرا اصغر کربلا میں ہے، میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ ماتم حسین۔